نو تعمیر شدہ قذافی اسٹیڈیم کے افتتاحی تقریب وزیراعظم شہباز شریف نے اسٹیڈیم کا افتتاح کر دیا۔ شاندار آتش بازی سے آسمان جگمگا اٹھا۔ ہزاروں شائقین کی موجودگی میں قومی ٹیم کے کھلاڑیوں چیمپئنز ٹرافی کی کٹ پہن کر میدان میں آئے۔ رنگا رنگ افتتاحی تقریب میں ڈھول پرفارمنس نے شائقین کا لہو گرمایا۔ عارف لوہار کی شاندار پرفارمنس نے تقریب میں جان ڈال دی۔ شائقین نے مل کر دل دل پاکستان گایا۔ علی ظفر اور آئمہ بیگ نے بھی آواز کا جادو خوب جگایا۔ تقریب میں اسٹیڈیم تیار کرنے والے مزدوروں کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا۔ بھارت کو ہرا کر قوم کے دل جیت لیں، وزیراعظم شہباز شریف نے قومی ٹیم کو پلان دے دیا۔ تقریب سے خطاب میں بابر اور رضوان کو مخاطب کر کے کہا، آپ دونوں سے بڑی امیدیں ہیں۔ شاہین آفریدی سے بولے، اپنے سسر کے نقش قدم پر چل کر وکٹ اڑائیں۔ پچھلے مہینوں میں شاندار کرکٹ کھیلنے پر ٹیم کو شاباش دی۔ قذافی اسٹیڈیم کی تعمیر نو پر محسن نقوی کی تعریف کی۔ شہباز اسپیڈ ماضی کی بات ہے، میں اب محسن اسپیڈ کی بات کرتا ہوں۔ محسن نقوی کی قیادت میں ناممکن کام کو ممکن کر دکھایا۔ بولے، محسن نقوی کی عادت ہے، جو اچھے کام کرتے ہیں انہیں لندن لے کر جاتے ہیں۔ محسن نقوی اب ان 2500 مزدوروں کو لندن کی سیر کرائیں۔ معاونت پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھی تعریف کی۔ مزدوروں نے سخت محنت سے دن رات کام کیا، مشکل وقت میں پاک فوج ہماری مدد کو آئی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا تقریب سے خطاب، کہا مختلف کمپنیز نے جانفشانی سے کام کیا۔ چیمپئنز ٹرافی سے قبل اسٹیڈیمز کی تعمیر نو کا ہدف پورا کیا گیا۔ کئی سالوں بعد پاکستان میں بڑا ٹورنامنٹ ہونے جا رہا ہے، ہم سب مل کر اس ٹورنامنٹ کو کامیاب بنائیں گے۔ محسن نقوی نے ورکرز کے اعزاز میں خصوصی سراہنا دیا، مزدوروں سے جا کر ملاقات کی، ساتھ کھانا کھایا اور سیلفیاں بھی بنوائیں۔ مزدوروں کو آج پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان میچ دیکھنے کی دعوت دی۔ نیا اسٹیڈیم، نئی کٹ، نیا جذبہ، شائقین قومی کھلاڑیوں کو نیٹ کٹ میں دیکھ کر خوش۔ کپتان محمد رضوان نے کہا، قذافی اسٹیڈیم کی تعمیر نو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، ہوم گراؤنڈ پر کھیلیں تو جذبہ الگ ہوتا ہے۔ اسٹار بلے باز بابر اعظم بولے، شائقین کرکٹ کو قذافی اسٹیڈیم کی تعمیر نو کی مبارکباد دیتا ہوں، قوم دعا کرے اور ہمیں سپورٹ کرے۔ شاہین آفریدی بولے، انشاءاللہ چیمپئنز ٹرافی پاکستان کی ہوگی، بہترین کھیل پیش کریں گے۔ چیمپئنز ٹرافی کے اسکواڈ میں تبدیلی کے اشارے، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کہا، چیمپئنز ٹرافی اسکواڈ کا دوبارہ جائزہ لے رہے ہیں، سلیکشن کمیٹی کو اسکواڈ میں تبدیلی کا اختیار ہے۔ فضل چار پائی مشرف کو نیک نیتی سے اسکواڈ کا حصہ بنایا۔ ذرائع کا کہنا ہے، بیٹر طیب طاہر کی جگہ اسپنر سفیان مقیم کو شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ کپتان محمد رضوان کا کہنا ہے، ابرار احمد پہلی ترجیح ہے، اس لیے دوسرے اسپنرز کا نہیں سوچا۔ ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہے کہ ٹیم میں تبدیلی کر رہی ہیں۔ سائم کی انجری دھچکا ہے، بڑے ٹورنامنٹ میں ان کی کمی محسوس ہوگی۔ فخر زمان ایک میچ ونر ہے، جس کا اندازہ سب کو ہے۔ ٹرائی سیریز کی ٹرافی کی رونمائی محمد رضوان، مچل سینٹر اور بابا مانے نے ٹرافی کے ساتھ تصویریں بنوائی۔ نیا قذافی اسٹیڈیم میں پہلا میچ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان آج کھیلا جائے گا۔ پاکستان کی تنزلی کا سفر ہو گیا، اداروں اور نظام کی اصلاح پر ٹھوس پیش رفت ہو رہی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف بڑی محنت کر رہی ہیں۔ مریم نواز نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب میرا اور پارٹی کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ معاشی ترقی کے تسلسل سے ہی عوام کے حالات بدل سکتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف کی اراکین پنجاب اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، معیار ہمارا امتحان اور عوام کی خدمت ہماری پہچان ہے۔ پاکستان کو ترقی نون لیگ ہی دیتی ہے۔ موجودہ سیٹ اپ نہیں مانتے، نئے انتخابات کروا کر دھاندلی کا داغ دھویا جائے۔ مولانا فضل الرحمان نے ملاقات میں وزیراعظم شہباز شریف کے سامنے اپوزیشن کے مطالبات رکھے۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان سے تعاون مانگا، لیکن مولانا اپنے موقف پر قائم رہے اور کہا اپوزیشن اتحاد کے موقف کے ساتھ ہیں۔ وزیراعظم نے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں، مولانا فضل الرحمان زیرک سیاستدان ہیں، امید ہے وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کل بھی 26ویں ترمیم کی مخالفت کی تھی، آج بھی کہتے ہیں مولانا کے ساتھ جہاں تعاون ہو سکتا ہے کریں گے، آج صواب بھی جائیں گے، انتشار اور ٹکراؤ کا ارادہ نہیں۔
26ویں ترمیم کے مقدمے کے فیصلے تک سپریم کورٹ میں ججز تعیناتی روکی جائے، 4 ججز کا چیف جسٹس پاکستان کو خط، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اطہر بن ملا نے خط میں موقف اختیار کیا کہ 26ویں ترمیم کیس میں آئینی بینچ فل کورٹ کا کہہ سکتا ہے۔ سپریم کورٹ میں نئے ججز آئے تو فل کورٹ کون سی ہوگی، یہ تنازع بن جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ججز نے دوبارہ حلف نہیں اٹھایا اور سینیورٹی فہرست تبدیل کر دی گئی۔ خط میں 10 فروری کا جوڈیشل کمیشن اجلاس مؤخر کرنے کی بھی درخواست۔ جسٹس بابر ستار نے بھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا، کہا دوبارہ حلف اٹھائے بغیر ٹرانسفر ججز کو کمیٹی میں رکھنا غیر قانونی ہے۔ Contemplate one of the most pressing challenges of our time, climate change. Pakistan's climate story embodies a cruel paradox of our time. پاکستان کو غیر معمولی موسمیاتی تباہ کاریوں کا سامنا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی سے ہیٹ ویو اور گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہی ہیں۔ سیلاب سے سینکڑوں افراد جاں بحق 3 کروڑ سے زائد متاثر ہوئے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا بیت پاکستان بین الاقوامی ماحولیاتی کانفرنس سے خطاب، کہا موسمیاتی تبدیلی پالیسی قومی مفاقتی منصوبے جیسے مضبوط فریم ورک بنائے گئے۔ گورننس اصلاحات استعداد کار میں تیزی سے اضافہ کر رہی ہیں۔ 5C اور 5E جیسے اقدامات تبدیلی کے منصوبے اڑان پاکستان جسے جڑے ہیں۔ آئندہ نسلوں کے لیے صاف، سرسبز، زیادہ مضبوط اور محفوظ ملک بنانا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نویں ایشین ونٹر گیمز کی افتتاحی تقریب میں شرکت۔ تقریب میں مختلف ملکوں کے سربراہان بھی موجود تھے۔ گیمز میں پاکستانی ایتھلیٹس بھی شرکت کر رہے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا ایشین ونٹر گیمز سے پاکستان اور چین کے درمیان سپورٹس ڈپلومیسی کو بھی فروغ ملے گا۔ بنگلہ دیش بحریہ کے سربراہ کی GHQ آمد، آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات، دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کے فروغ پر گفتگو کی گئی۔ بنگلہ دیشی نیول چیف نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاک افواج کے کردار کی تعریف کی۔ کثیر الملکی مشقوں امن 2025 اور امن ڈائیلاگ کی بھی تعریف کی۔ آرمی چیف سے مالدیپ کے چیف آف ڈیفنس فورسز کی بھی ملاقات، علاقائی سیکیورٹی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو۔ دونوں جانب سے برادرانہ دوستانہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ پرنس کریم آغا خان کے انتقال پر آج پاکستان میں یوم سوگ، ملک بھر میں قومی پرچم سے نگو رہے گا۔ پرنس کریم آغا خان کی آخری رسومات اتوار کو ہوں گی۔ شرکت کے لیے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب لسبن روانہ۔ وزیر خزانہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے مرحوم پرنس کریم آغا خان کے لیے دعائیہ تقریب میں شریک ہوں گے۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے ضلع دتاخیل میں انٹیلیجنس بیس آپریشن، مرکے میں فرار ہوتے 3 خوارج ہلاک۔ آپریشن کے دوران ہتھیار اور گولیاں بھی برآمد۔ ہلاک خوارج متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ علاقے میں کسی ممکنہ خارجی کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن۔ حیدرآباد میں وکلا کا دھرنا دوسرے روز جاری، قومی شاہراہ کے دونوں اطراف صرف گاڑیاں ہی گاڑیاں۔ لاکھوں مسافر رل گئے۔ سندھ پولیس کی معاملے کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن بنانے کی پیشکش۔ وکلا نے SSP حیدرآباد کو ہٹانے تک دھرنا ختم کرنے سے انکار کر دیا۔ وکلا رہنما کا کہنا ہے آج SSP کو نہیں ہٹایا گیا تو تحریک صوبے سے باہر چلی جائے گی اور پھر مطالبات بھی بڑے ہوں گے۔ کراچی کے علاقے کرنگی 1 نمبر میں ڈاکوں کی فائرنگ سے شہری جاں بحق واردات کی CCTV فوٹیج ARY نیوز نے حاصل کر لی۔ پولیس کے مطابق مقتول دوست اور بھائی کے ہمراہ گھر کے قریب بیٹھا تھا۔ موٹر سائیکل سوار 3 ڈاکو واردات کے بعد فرار ہوئے تو مقتول نے ایک کو دبوچ لیا۔ ڈاکو نے فائرنگ کی، ایک گولی مقتول کے پیٹ میں لگی۔ علاقہ مکینوں نے ایک ملزم کو پکڑ کے تشدد کے نشانہ بنایا۔ زخمی ڈاکو کو جناح اسپتال منتقل کر دیا۔ مقتول سعد اللہ ایک بیٹے کے باپ اور بھائیوں سے سب سے بڑا تھا۔
کراچی کے علاقے مشرف کالونی میں لڑکی کے قاتل پڑوسی میاں بیوی نے کیے۔ پولیس کے مطابق میاں بیوی نے زیورات اور پیسوں کے لالچ میں لڑکی کو قتل کیا۔ 4 فروری کو گھر سے لڑکی کی تشدد زدہ لاش ملی تھی۔ مقتولہ کے گلے پر رسی کے نشان، زیورات بھی غائب تھے۔ مقتولہ کی 8 ماہ قبل شادی ہوئی تھی۔ ملزمان نواب خان اور اہلیہ رخسانہ نے اعتراف جرم کر لیا۔ کراچی میں موبائل فون آڈیو لیک ایس ایچ او کے گلے پڑ گئی۔ ایس ایس پی ملین نے ایس ایچ او شاہ لطیف ارشد عوان کو شوکاز نوٹس دے دیا۔ ایس ایچ او کی گٹکا مافیا کے کارندے سے گفتگو منظر عام پر آئی تھی۔ ایس ایچ او نے ملزم چھوڑنے کے 4 لاکھ مانگے تھے۔ نوشہر و فیروز میں شیرخوار بچی کو زندہ دفن ہونے سے بچا لیا گیا۔ نامعلوم افراد نومولود کو قبرستان میں مٹی میں دبا کر چلے گئے تھے۔ لوگوں کی اطلاع دینے پر ریسکیو اہلکاروں نے بچی کو مٹی سے نکالا۔ ریسکیو کام نے بتایا حاضر سروس افسر کی خواہش پر بچی اس کے حوالے کر دی۔ کراچی کی سڑکوں پر خونی ٹریفک حادثات کا سلسلہ نہ تھما۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے آمدن میں 300 گنا اضافہ ہو گیا۔ میر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں ہمارے وسائل پر بہت سے ٹاؤن قابض ہیں، کے ایم سی کی زمین نہیں بیچیں گے، کچی آبادی کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت آباد کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کا کہنا ہے پیپلز پارٹی اور ایم کیو مل کر شہریوں کی امنگوں کا خون کر رہی ہیں، شہر کے حق پر ڈاکہ ڈال کر اقتدار کے مزے لوٹے جا رہی ہیں۔ نون لیگ کو بھی کراچی سے کوئی غرض نہیں۔ کراچی کی سڑکوں پر خونی ٹریفک حادثات کا سلسلہ نہ تھما۔ مزید 2 افراد کی جان چلی گئی۔ شیر شاہ کے قریب موٹر سائیکل سوار ٹینکر سے ٹکرا کر جاں بحق، 40 سالہ شخص موقع پر دم توڑ گیا۔ ٹینکر ڈرائیور اور کلینر فرار۔ سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے آ گئی۔ سڑک کے بیچ میں کھڑی منی بس بھی حادثے کی وجہ بنی۔ کرنگی چمڑا چننگی کے قریب ٹریفک حادثہ، موٹر سائیکل سوار جاں بحق، ایک شخص زخمی، اسپتال منتقل۔ گورنر سندھ نے کراچی میں بڑھتے ٹریفک حادثات اور ڈمپرز کے خلاف کارروائی نہ ہونے پر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اور آئی جی کو خط لکھ دیا۔ چیف جسٹس سے حادثات میں اہم کردار ادا کرنے والی انتظامیہ کوتاہیوں کا نوٹس لینے کی اپیل۔ آئی جی سندھ کو لکھا شہر میں ہیوی ٹریفک کی نقل و حرکت کو منظم کیا جائے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے پہلے 100 دن سپریم کورٹ کے ذیل التواء مقدمات میں 3000 کی کمی۔ سپریم کورٹ نے 8174 مقدمات کا فیصلہ کیا۔ اعلامیے کے مطابق سپریم کورٹ میں 4963 نئے مقدمات کا اندراج ہوا۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے 2 میٹنگز میں ججز کے خلاف 46 شکایات کا جائزہ لیا۔ 40 شکایات نمٹا دی گئیں۔ 5 شکایات پر 5 ججز سے ابتدائی جواب مانگا۔ ایک جج کے خلاف 1 شکایات پر مزید تفصیلات طلب کر لی۔ فلسطینیوں کو غزہ سے نکالنا ہے تو اسرائیل منتقل کر دیں۔ سابق سعودی انٹیلیجنس چیف شہزادہ الترکی الفیصل کا صدر ٹرمپ کو خط، کہا غزہ والوں کو حیفا، جافا اور دیگر قصبوں میں اپنے گھروں کو واپس بھیجا جائے جہاں سے اسرائیل نے انہیں بے دخل کیا تھا۔ فلسطینیوں کو اسرائیل میں زیتون اور کینون کے باغات پہ جانے کی اجازت دی جائے۔ فلسطینی غیر قانونی تارکین وطن نہیں ہیں جنہیں دوسری زمین پر بھیج دیا جائے۔